اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی، تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سٹی پولیس، سٹی ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس، ہم تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور سٹی پولیس فیصل آباد کے کمانڈر اور سٹی ٹریفک کے کمانڈر بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جائے، اس کا تحفظ کیا جائے، وہ چاہے ملک دشمن عناصر سے ہو یا سڑکوں پہ، اور اس مقصد کے لیے، اس کاز کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں۔ مزید اغراض و مقاصد بیان کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا انچارج ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس مسٹر زبیر کو۔ کلیپ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل چیف گیسٹ، عزت مآب جناب سٹی پولیس آفیسر، ریسپیکٹڈ آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج کا یہ پروگرام ہے، اس کا مختصر تعارف میں جناب کو کرواتا چلوں۔ جناب سے ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی اوور آل، اس میں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایک میس پروگرام کریں جس میں ہم کمیونٹی کو اور ایجوکیشنسٹ کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ تو یہ آج کا پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے سی او ایجوکیشن جناب افتخار خان صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہائر سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز دیں، ہم ان کو ٹرینڈ کریں۔ تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ نہ صرف قبول کی بلکہ ان کا کوآپریشن بھی 100% ہمارے ساتھ شامل رہا۔ تو الحمدللہ ہم نے 6 days کی یہ ٹریننگ دی ہائر ایجوکیشن جو اسکول تھے ان کے فزیکل ٹیچرز کو، ان میں میل فیمیل شامل تھے، 150 کے قریب وہ لوگ تھے۔ سر آپ کے سامنے سر موجود ہیں، ان سے سر آپ فیڈ بیک بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی ان کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سرمنی تھی، ہم کسی وجہ سے وہ نہ رکھ سکے اس وقت، تو جناب بھی موجود تھے کیونکہ پولیس کی ایک ملٹی ٹاسک جاب ہوتی ہے، تو آج جناب سے ہمیں وقت ملا تو ہم نے یہ سیشن کا انعقاد کیا۔ تو سر مجھے جب میں نے ان کو ٹرین ہم نے کیا ریسپیکٹڈ ٹیچرز کو، تو ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ آگے سے چلے گا، کالجز تک بھی ہم جائیں گے۔ ہم ڈیلی کی بنیاد پہ مختلف کالجز یونیورسٹیز کو ٹچ کر رہے ہیں، اور جب 150 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہماری ٹیم کا حصہ بنے،
تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم بہت جلد اپنی منزل کو پالیں گے اور انشاءاللہ فیصل آباد کی شاہراہوں میں جو حادثات ہیں ہم ان کو جلد از جلد منیمائز کر لیں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں یہ رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی زمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تھینک یو سو مچ. کلیپ جو ہے اس کی گونج کم ہے. آپ اقبال کے شہید ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک یونیفارم کا آفیسر آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو یہ عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب لوگ سو سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھٹھرتی راتوں میں ملک دشمن عناصر کا سینہ تان کے سامنا کرتے ہیں، ان کی گولیوں کا سامنا کرتے ہیں. شہید ہو جائیں تو خوش ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، غازی ہوں تو فخر محسوس کرتے ہیں. تو ان کے کمانڈرز ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ سلوگن جو آپ لوگ کہہ رہے تھے تو بالکل آج ہم وہ سلوگن بھی ریز کریں گے اور دین اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. پنجاب پولیس آواز کم ہے یار. پنجاب پولیس، فیصل آباد پولیس، ٹریفک پولیس، پیٹرولنگ پولیس. سو اب میں ملتمس ہوں آنریبل چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد جناب محمد آصف صدیق صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ویلکم نوٹ پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں سی ٹی او فیصل آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسر لی امری. اے اللہ میرے لیے میرا کام آسان فرما. اجازت سر. ریسپیکٹیبل چیف گیسٹ، چیف پولیس آفیسر فیصل آباد، سی او ایجوکیشن، ایجوکیشنرز، اساتذہ کرام، ڈیئر جونیئر پولیس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ان اللہ لا یغیر ما قومی حتی یغیروا بما بانفسہم. کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے. یہ وہ وقت ہے، وہ وقت اب آ چکا ہے کہ جب ہم نے اپنے ہی عزیز، اپنے ہی بچوں کو بے پرواہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے گوا دیا ہے. کچھ کو گوا دیا ہے، کچھ کو معذور کر دیا ہے. تو کتنا سلسلہ یہ آگے چلے گا؟ روڈ سیفٹی پر، سڑکوں پر چلنے کا جو انداز ہے وہ سیکھنا کتنا مشکل ہے. صرف رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے. ہم نے روڈ پر چلنے کے تمام اہم فہم سے قوانین سے متعارف کروانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کو ہماری ایجوکیشن ٹیم تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر جا کر بتاتی ہے، انہیں اویئر بھی کرتی ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ طریقہ کار ہے، اس پر چلیں تو محفوظ رہیں. اسی کو ہم نے سی پی او صاحب کی ہدایت پر ہم نے یہ کہا کہ جو ٹیچرز کو، جو اسٹوڈنٹس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہم کیوں نہ ہم پہلے اساتذہ کرام سے بات کریں. اساتذہ کرام سے بات کریں گے، ماسٹر ٹرینرز کریٹ ہوں گے اور پھر ہمارے ہاتھ بڑھیں گے، ملٹیپل ہوں گے. تھینکس ٹو سی او ایجوکیشن، انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو الاؤ کیا ہمیں، اور 150 اسٹوڈنٹس، 150 اسکولز میں جو ہائر سیکنڈری اسکولز کے ٹیچرز جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ لیا اور 2 ہفتے ہم ساتھ بیٹھے، ہم نے بات کی، اویئرنیس پر بات کی، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا، اور ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے 150 اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا.
اور مجھے کبھی امید ہے کہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں یہ ہمارے فیوچر آنے والی جنریشن کو ٹریننگ دیں گے، آنے والی جنریشن کو سیکیور کرنے کے لیے انہیں باتیں بتائیں گے کہ چلنا کس طرح ہے، روڈ واٹ از امپورٹنٹ، انسان، سڑک اور گاڑی. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے ہی سڑک اور گاڑی بنی ہے. اب ہم نے چلنے کا طریقہ سیکھنا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی عادتوں کو بدلنا ہے، ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، ہم نے رسپانسبلٹی اپنی ادا کرنی ہے. جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہم نے لینے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہم نے انہیں ادا کرنے ہیں. تو آج کا یہ سیمینار ہے، اس پر مرکوز ہے کہ ہم اس پر اپنی جنریشن کو ٹرین کریں گے، اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے ہمارے ساتھ ساتھ ہماری جو لائٹ سسٹر ایجنسیز ہیں، ہائی وے پیٹرولنگ اور ریسکیو 112، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں. وہ بھی ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور ہم اس کو ساتھ لے کر چلتے رہیں گے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور سی او ایجوکیشن صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہ نام رکھا. تھینک یو ویری مچ سر. اور اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں سی او ایجوکیشن جناب افتخار خان صاحب کو. پلیز ویلکم فور بگ ہینڈ سی او ایجوکیشن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد محمود حمدانی صاحب سی پی او فیصل آباد، جناب آصف صاحب سی پی او فیصل آباد، محترمہ ڈی ایس پی ٹریفک، محترم و مکرم جناب زبیر صاحب ایجوکیشن ٹریفک کے جو سیل کے انچارج ہیں، ان کے رفقا، میرے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم. اچھا، بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ زبیر صاحب نے اور سی ٹی او صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ شکریہ تو ان کا بنتا ہے. وجہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ جو مجھے محفوظ کرے گا، جو میرے بچوں کو محفوظ کرے گا، جو میرے اساتذہ کو محفوظ کرے گا، جو میرے اس دھرتی کے باسیوں کو محفوظ کرے گا، شکریہ تو ان کا بنتا ہے، سلام بھی انہی کو بنتا ہے. ورنہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. یہ جو عزت اللہ مجھے دے رہا ہے، یہ شاید میں اس کا مستحق نہیں ہوں. یہ اصل عزت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو نظریات کی حفاظت کرتے ہیں، جو میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر نماز بے حیائی سے نہ روکے تو نماز نامکمل ہے، مقبول نہیں ہے. بالکل اسی طرح اگر کردار کے اندر تبدیلی نہیں آتی تو تعلیم بھی نامکمل ہے، ادھوری ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. غزوہ بدر کے مقام پہ آپ کو لیے چلتا ہوں. جب جنگ کے بعد کچھ قیدی جو تھے وہ ہوئے اور ان کا فیصلہ ہونا ٹھہرا، مشاورت ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر اس شخص کو معاف کر دو جو میری نسل کو پڑھائے گا. پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو اسلام لے کے آئے، اسلام لا چکے تھے، ان کو انہوں نے کیا پڑھانا تھا؟ تو گویا مقصود یہ تھا کہ اس کائنات کے اندر رہنے کے ہنر سکھا دیے جائے.
یہ بتا دیا جائے کہ پڑھنا کس طرح سے ہے، پھر وہ خود انتخاب کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اور سڑک پہ پہلا قدم رکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس سڑک کے اوپر چلنے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ ایک بندوق خرید لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، کیا آپ ان قوانین کے اوپر پورا اترتے ہیں جو روڈ یوزرز کے لیے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ویلڈ لائسنس کا ہے۔ میں صرف لائسنس نہیں کہہ رہا، ویلڈ لائسنس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے لائسنس بنا رکھا ہو، وہ ایکسپائر ہو جائے، تو آپ کے پاس یہ گویا کہ وہ ایکسپائر بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ اسی ملک کا ہونا چاہیے جس ملک کے اندر آپ روڈ کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا لائسنس سعودیہ میں نہیں چلے گا، سعودیہ کا UK میں نہیں چلے گا، جہاں آپ ہوں گے وہاں کا ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے، پھر آپ کی وہیکل بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور اوور اینڈ ابو جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہیڈ کو محفوظ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے۔ میں نے ٹریفک والوں کا سر، میں CTO صاحب کو اور CPO صاحب کو خصوصی طور پہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک سیشن خود سے بھی اٹینڈ کیا۔ یقین مانیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیچ کرنا ہمیں ہی آتا ہے کیونکہ ہمارا پروفیشن ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دو لوگ گلے سے کما کے کھاتے ہیں، ایک گانے والا اور ایک پڑھانے والا، لیکن یقین مانیے آپ کی ٹیم ہمارے سے پیچھے نہیں ہے۔ بہت افیکٹولی انہوں نے اپنا میسج دیا، اور وہ چیزیں جو روڈ کے اوپر میری اور میرے بچوں کی سیفٹی کے لیے ضروری تھی وہ بتائی۔ تو میں نہ صرف اس سیشن کے پارٹیسپینٹس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ٹریننگ لی، بلکہ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو آپ نے سیکھا، یہاں پہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ دیے سے دیا جلانا ہے، تو جو آپ نے سیکھا آگے بھی بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرے اساتذہ یہ 150 ہی نہیں ہیں۔ CTO صاحب، میرے یہ 150 اساتذہ ہی نہیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھے، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ اگر ان کی ٹریننگ کا بھی اہتمام ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اور بات وہ یاد ہے نا، پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، فیصل آباد پولیس، اوکے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ کیا آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ تھینک یو ایجوکیشن اور انتہائی معزز اور قابل احترام اساتذہ، سول سوسائٹی سے جو یہاں پہ مختلف سیکشنز آف سوسائٹی سے سول سوسائٹی کے ممبران آئے ہیں، وہ میرے تمام آفیسرز PHP کے آفیسرز، ریڈیو آفیسرز، اور سب سے بڑھ کر میرے چھوٹے بھائی اور بچوں کی طرح سے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ تھینک یو۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں سارے یہاں پہ، میں یہ چاہتا ہوں
کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو لاس آف لائف اور لمس کو ہم ایک نیچرل فینومینا کے طور پہ لیتے ہیں. یہ دس اے بگ ڈسکنیکٹ. آئی ہوپ آئی کلیئر. سڑک پہ چلتا ہوا شخص جب گر کے مرے گا, خدا نہ کرے, اور زخمی ہوگا یا معذور ہوگا, وہ اپنی فیملی کے لیے اتنا ہی بڑا ٹریجڈی بنا کے جائے گا جتنا کسی اور کام میں کسی حادثے کا شکار شخص. اس کے خاندان کے لیے, اس کے بچوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے اٹس اے بگ لاس. سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ the loss of life and limb it is tragedy, irrespective کہ وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اور بحیثیت پولیس آفیسر ہماری اس سیکریٹ رسپانسبلٹی, اور میں انتہائی عاجزی سے اور سے یہ کہتا ہوں کہ انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ, اس کا جان, مال, عزت, آبرو ہے. انسان کو سب اگر ہم ایسے ریفلیکٹ کریں تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جان, مال, عزت, آبرو میری اور میری فیملی کی, میرے فرینڈس کی, میرا ایز سوسائٹی کے اندر بھی تحفظ کا احساس. اور یہ تو تحفظ کا احساس ہے, یہ کرائم سے ریلیٹڈ بھی ہے اور یہ حادثات سے متعلق بھی ہے, اور یہ اٹس اے براڈ کنسیپٹ. اور مجھے انتہائی خوشی ہے اور میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ روز ہم ٹریفک پولیس کی جس وقت میں بریفنگ لے رہا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم اساتذہ کو انوالو کریں, اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں, اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو سینئرز ہیں, ان کی جو مینجمنٹ, سینئر مینجمنٹ ہے, ان کو اگر ہم انوالو کریں تو وی کین کریٹ این امپیکٹ. اور اس کا اٹس ویری سمپل. اب ہم میں سے جن لوگوں نے مہذب سوسائٹیز کو دیکھا ہے اور جن لوگوں نے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سڑک پہ, گلی محلے میں اور بازار میں اور جو اربن سینٹرز ہیں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں, 3-4 چیزیں ہیں جو کہ ایک شخص اور معاشرے کو دوسرے شخص اور معاشرے سے مختلف کرتی ہیں. ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہے انڈیویجول اور کلیکٹیو ڈسپلن. اور ایک چیز اساتذہ سے میں کہوں گا, اور آفیسرز جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی, اور میڈیا کے جو میرے دوست ہیں, ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر دیر از نو سبسٹیوٹ آف ڈسپلن. آپ بچوں کو جتنا موٹیویٹ کر لیں, آپ ان کو انسپائر کریں, آپ ان کو گائیڈ کریں, آپ ان کو کریکٹ کریں, جب تک آپ ان کے اندر ڈسپلن نہیں لے کے آئیں گے, ایوری تھنگ جو ہے وہ ایک اس کا امپیکٹ بڑا محدود ہوگا. وہ جو آپ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی وقت ہی انسٹل ہوگی جب بچے کے اندر ایک سیلف ڈسپلن آئے گا. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن یہ ہے کہ میں اپنی حد میں ہوں اور دوسرے کی حد کا احترام کروں. وہ جو آپ کی اپنی پرسنل سپیس ہے, میری گاڑی کی, جس گاڑی میں بیٹھا ہوں میں اس میں ہی بیٹھا رہوں, جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں میں اسی میں ہی بیٹھا رہوں, جو مجھے نیچر کے اندر سپیس ملی ہوئی ہے ایک شخص کے طور پہ یا ایک آرگنائزیشن کے طور پہ, آپ اسی میں ہی رہیں. پرابلم کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص آگے نکلنا چاہتا ہے, اپنی باری کا انتظار کرنا بالکل برا سمجھتے ہیں. ہم یہ روزانہ آبزرو کرتے ہیں کہ ڈسپلن کی وائلیشن, ڈسپلن کوئی ایسے میتھیکل یا کوئی ایک ایبسٹریکٹ قسم کا نام نہیں ہے, کنسیپٹ نہیں ہے. یہ ہے کہ میں اپنی حد میں رہوں اور اپنی باری کا انتظار کروں. مطلب اس کو ہم جب سمپلیفائی کر لیں تو 2 words, باری کا انتظار یہ ہے کہ جس کی گاڑی جا رہی ہے وہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جائے, وہ گھر سے پہلے نکلا ہے. اور اگر مجھے اس 6 فٹ چوڑی جگہ میں اپنی گاڑی کو چلانا ہے تو میں اسی کے اندر ہی رہوں. مجھے کسی چیز, کوئی معاشرہ, کوئی قانون, کوئی اخلاق اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی حد سے باہر نکل جاؤں, اپنی اسپیس سے باہر نکل جاؤں اور اپنی لائن توڑ کے آگے آؤں, چاہے اس کا کوئی بھی سوشل اکنامک اسٹیٹس. سب guns and protocol, they are flaunting their powers. It is at times very painful and hurtful for me. آپریشنلی ہمیں بعض کو جلدی جانا ہوتا ہے, کہیں پہ رسپونڈ کرنا ہے, کرائسس ہے, ایمرجنسی ہے. ادروائز اٹ از آلویز ہیوی آن مائی ہارٹ کہ ہم کسی کی
ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے, میں نے اپنے آفیسرس کو بتانی ہے, میں نے اپنے اوپر لاگو کرنی ہے, اور ہم سب نے کرنی ہے. ہم نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے اور اپنی حد میں رہنا ہے اور اپنی اسپیس میں رہنا ہے. یہ جو رویہ ہے نہ صرف مختلف آرگنائزیشنز کے اندر, سڑکوں پہ, محلوں میں, روڈز پر, یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں, اس اصول کی بہت زیادہ ہمیں وائلیشنز نظر آتی ہیں. اس حوالے سے مجھے جو آفیسرز بتا رہے تھے, انہوں نے ایک کمپوزٹ پلان ترتیب دیا ہے جس میں سے روڈ سائنز ہیں, سگنلز ہیں, اور اسپیڈ لمٹس ہیں, ٹیکنیکل جو نو ہاؤ ہے ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن یہ اسی وقت ہوگی جب آپ فرسٹ اینڈ فورموسٹ اینڈ ایک چیز ذہن میں رکھیں, اس کو کہتے ہیں ڈومینو افیکٹ. ڈومینو افیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر 10,000 میل بھی چلنا ہے, پہلے 2-4 قدم آپ کے 6 فٹ کے ہی ہوں گے. آج ابھی سی او صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 28,000 ٹیچرز ہیں یہاں پہ, اور 1 ملین 10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں, 8-9-10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں, جن سب کو اگر ہم بیسک چیزیں یہ سکھا دیں 8-10-15 سال میں, وہ کتنا ویلیو ایڈ کریں گے سوسائٹی کے اندر. ہم سارا دن کلپنگ کرتے ہیں اور ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اپنے مسائل کو, یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے, اس خرابی کا یہ ذمہ دار ہے, اور اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. And you know, there is an endless externalization of the flaws. جو ہماری اپنی خامی ہے ہم اس کو ایجنسی کے حوالے کرتے ہیں, ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. اصل میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, تمام ٹیچرز کو, میں اور ٹیچر سے بات ہم بڑے احترام سے کرتے ہیں, میں اپنی اسکول ٹیچرز کو ابھی کھڑے ہو کے کال سنتا ہوں, بساط احترام. آپ دیکھیں 28,000 آپ ماسٹر ٹرینرز ہیں, ان تمام ٹیچرز تک یہ بات جائے, اور پھر 1 ملین جو اسٹوڈنٹس ہیں اگلے 8-10 سالوں میں جب یہ سوسائٹی کے اندر ایک پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو کتنی ویلیو ایڈیشن کریں گے, اور پھر وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اب ہمیں یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو اچھائی, تبدیلی اور بھلائی کا منبع ہے وہ انسان خود ہے, اور ہم جیسے جیسے نہ صرف خود اپنے اوپر اس چیز پہ عمل کریں گے, بلکہ ہم جن سے بات کر سکتے ہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں اس تک پہنچانا چاہیے. اس کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی ٹیم کا. منسٹر صاحب ہیں, رضی صاحب ویلکم یو. آپ اور میں نے ڈسکس کیا تھا یہ کہ ہم ٹریفک ایجوکیشن, منسٹر صاحب سے اور میں ایک دن بیٹھے تھے, ہم یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ جاپان کے روڈ کیوں اسٹریٹ اور ڈسپلن ہیں اور ہمارے کیوں نہیں ہیں. ہم بھی اتنے انٹرپرینورل ہیں. دبئی میں اور لنڈن میں جا کے ہمارے ڈرائیور گاڑیاں کیوں سیدھی چلاتے ہیں, یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ اب آپ چیز دیکھیں, جو ٹریفک وائلیشن ہے اٹس ناٹ اے کرائم. ہم آپ کے ساتھ ٹریفک جو ٹریفک چلانا ہے وہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹریفک پولیس ڈرائیو نہیں کر رہی ہے آپ کی گاڑی کو, ٹریفک پولیس سے ریگولرائز کر رہی ہے. اور میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں کہ کتنا انڈسپلن ہے سڑکوں کے اوپر اور بازاروں میں, اور دھکم پیل کتنی ہے. بہت سارے سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ ہارن بجانا گالی سمجھا جاتا ہے, یہاں ہم فن کے طور پہ ہارن بجا رہے ہوتے ہیں. کتنا نوائز ہے ہماری سڑکوں کے اوپر, کتنا شور شرابہ ہے ہمارے بازاروں میں, ہمارے دفتروں میں, گلی محلوں میں. ہر بندہ ہارن بجائے جا رہا ہے, ہر بندے کو جلدی ہے دوسرے سے آگے نکلنے کی. ایسی کیا جلدی ہے؟ اور اتنے حادثات ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے جہاں بچے بیٹھے ہیں تو میں زیادہ بات نہیں اس والے سے کروں گا. ادروائز ہم نے کتنے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں, لوگوں کے سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی, اور پتہ چلتا ہے 6 بہنوں کا ایک بھائی جو ہے وہ سر گرا ہے اور مارا گیا ہے, ماں پیٹ رہی ہے, رو رہی ہے, ایک پرچہ کیا ہے اور ایک لیگل پروسیس ہے. somehow کہیں نہ کہیں اس نے خود کو, اس کی خاندان نے, اس کے اساتذہ نے اور ہم نے وہ فیلڈ ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ اپنا خیال رکھیں. اپنا, میرا تمام بچوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, اور اساتذہ بھی اور ہم ایز پیرنٹس بھی اگر ہم بات کریں کہ بچوں کی جو مورل کریکٹنس ہے اس کی گرومنگ, سوشل کریکٹنس کی گرومنگ, ویلیوز کی گرومنگ وہ بہت ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فزیکل سیفٹی,
فزیکل سیفٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. I have tried quite a few attempts on me. میں جب بھی کسی دھماکے سے بچا سب سے پہلے تو جان بچنے کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا میں اپنے آپ کہتا کہ میں پورا زندہ سلامت بچ گیا ہوں, پورے ہاتھ بچ گئے ہیں, پوری ٹانگیں بچ گئی ہیں, منہ ٹیڑھا نہیں ہوا, دانت جبڑا نہیں ٹوٹا. ورلڈ ول اینڈ ود اٹ. سر پھٹ گیا اور گردن کٹ گئی اور سانس رک گئی تو بس ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنا خیال رکھیں, یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں. اور یہی جو یہ سوچ ہے اور یہ جو ڈسپلن ہے یہ آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہم ایجوکیشن میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کے ساتھ ہم سر مزید کوآرڈینیٹ کریں گے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو آگے لے کے چلیں, اس کو مزید انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم we will create an impact انشاءاللہ, سسٹینیبل اچھا امپیکٹ ڈالیں گے, اور یہی سینس آف اچیومنٹ ہوگا ہمارے لیے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Honorable sir, thank you.